داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دلفگار ایپیسوڈ 24۔ بنش بخاری سے ملاقات کے بعد فراز بہت اداس ہو گیا۔ اسے بنش سے بات کرتے ہوئے یوں لگتا جیسے وہ ندا سے بات کر رہا ہے۔ رات گئے تک فراز اپنے بیڈ پر لیٹے بنش کے بارے میں سوچتا رہا۔ بنش بخاری خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کی جو بات فراز کو گھائل کر گئی وہ اس کی میٹھی آواز تھی، جو معمولی فرق کے ساتھ ندا کی آواز سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ بنش کی یہ خوبی اس کی ہر صفت سے بڑھ کر تھی۔ فراز نے شام کو خود سے ملنے آئی ہوئی نادیہ سے بڑی مشکل سے جان چھڑائی۔ وہ لڑکی ہر وقت فراز کے سر پر سوار رہنا چاہتی تھی اور یہی بات فراز کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ فراز اس شام بنش سے ملاقات کے بعد ندا کی یادوں میں گم تھا، لیکن نادیہ کے اکتا دینے والے ساتھ میں اس کے سارے خیالات پریشان ہو گئے۔ فراز نے بڑے خیلے بہانوں سے نادیہ کو واپس گھر بھیجا۔ ویسے بھی فراز اور نادیہ کی شادی میں 2-3 ماہ ہی باقی رہ گئے تھے، جبکہ فراز اس رشتے کو ایک فرض سمجھ کر ہی نبھا رہا تھا تاکہ وہ اپنے والد کے کاروبار کو دوبارہ سے مضبوط بنیادوں پر استوار کر سکے، اور اس کے لیے نادیہ سے شادی کی بیساکھی استعمال کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اگلے روز فراز وقت سے پہلے آفس پہنچ گیا۔ سیکرٹری نے اسے بتایا کہ اس نے چمڑے کے چند ویپاریوں سے مال کے لیے رابطہ کیا ہے اور اگلے چند روز تک فراز کو چمڑے کی کافی بڑی مقدار مل سکتی ہے۔ البتہ بنش بخاری کے آرڈر کو پورا کرنے کے لیے مزید چمڑا چاہیے تھا۔ فراز فیکٹری کی ورکشاپ میں کام کا جائزہ لیتا رہا اور خود بھی چمڑے کی کٹائی کرتا رہا۔ اس کی فیکٹری کے کاریگروں کی تعداد گھٹتے گھٹتے اب صرف 35 رہ گئی تھی۔ اسی لیے فراز نے بنش بخاری کے آرڈر کو پورا کرنے کے لیے اپنے سیکرٹری کو، جو کہ فیکٹری کا منتظم بھی تھا، مزید کاریگر ٹھیکے پر رکھنے کا کہا تھا۔ فراز دن بھر کام میں لگا رہا، لیکن ایک عجیب بے چینی اس کے دل کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ اس بے چینی کا خاتمہ اس وقت ہوا جب فراز کے سیکرٹری نے فراز کو آگاہ کیا کہ مس بنش بخاری اس سے ملنے آئی ہیں۔ فراز نے سیکرٹری کو فوراً اسے دفتر لانے کا کہا۔ چند لمحوں بعد فراز اپنے سامنے کرسی پر بیٹھی مس بنش سے بات کر رہا تھا۔ جی فراز صاحب، کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ ندا کی شیریں آواز فراز کے کانوں میں رس گھول گئی۔ دیکھیے مس بنش، ہم لوگوں نے اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ آپ کا آرڈر پورا کرتے ہوئے ہمیں تقریباً 2.5-3 ماہ لگ جائیں گے۔ مسٹر فراز، یہ عرصہ بہت زیادہ ہے، ندا نے کہا۔ مس بنش، ہم کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ممکن ہوا آپ کا آرڈر مکمل کر دیا جائے، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ کام کافی زیادہ ہے، فراز نے بنش بخاری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ندا کچھ دیر فراز کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، آپ 2.5 ماہ میں یہ آرڈر مکمل کریں، اور ایک بات، بہت پہلے آپ 200 جیکٹس تیار کریں گے۔ اگر انگلینڈ ہماری انسپیکشن کوالٹی ٹیم نے اس مال کو پاس کیا تو باقی کا آرڈر آپ کو دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں 200 جیکٹس کی ادائیگی کے بعد باقی آرڈر کو کینسل کر دیا جائے گا، ندا نے کہا۔ مس بنش، ہمیں آپ کی یہ شرط منظور ہے، اور آپ کی معلومات کے لیے ہم لوگ پہلے یورپ کی مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹس کو بھیجتے رہے ہیں۔ آج ان کمپنیوں سے ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال میں آپ کو اعلیٰ کوالٹی کی جیکٹس فراہم کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ فراز نے مسکرا کر مس بنش کی طرف دیکھتے کہا، سر، میرا خیال ہے کہ آپ ریٹ مقرر کر لیا جائے۔ سیکرٹری نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ جی فراز صاحب، آپ ہمیں کس ریٹ پر مال سپلائی کریں گے؟ ندا نے فراز سے پوچھا۔ دیکھیے مس بنش، کام آپ کے سامنے ہے، ہم لوگ آپ کو 900 روپے فی جیکٹ کے حساب سے دیں گے، فراز نے کہا۔ سیکرٹری فراز کی بات پر یوں سر مارنے لگا جیسے اپنی مکمل حمایت کا اظہار کر رہا ہو۔ کل فراز سے ملاقات کے بعد جب ندا گھر پہنچی تو اسے ایک اور لیدر کمپنی کے مالک نیازی صاحب کا فون آیا۔ اس نے ندا کو بتایا کہ وہ ندا کو اس کا آرڈر مناسب ریٹ پر فراہم کر سکتا ہے۔ ندا نے نیازی صاحب کو بتایا کہ وہ فراز کی کمپنی سے بات کر رہی ہے اور اس کا ارادہ انہی سے مال لینے کا ہے۔ نیازی صاحب نے
ندا کو بتایا کہ اس کے چند آدمی فراز کی کمپنی میں ملازم ہیں. انہوں نے ہی فراز کے سیکرٹری کے دفتر سے ندا کے گھر کا نمبر اور آرڈر وغیرہ کی تفصیلات نیازی صاحب کو دی تھیں. نیازی صاحب نے ندا کو بتایا کہ آج کل فراز کی لیدر فیکٹری بہت سخت دور سے گزر رہی ہے اور اسے کہیں سے کوئی خاص آرڈر بھی نہیں مل رہا ہے. ایسے میں ندا اپنے اتنے بڑے آرڈر کو فراز سے انتہائی کم ریٹس پر بنوا سکتی ہے. وہ انکار نہیں کرے گا. ندا نے نیازی صاحب سے یوں مددگار بننے کی وجہ پوچھی تو اس نے ندا کو بتایا کہ فراز اس کا کاروباری حریف ہے اور اسے کئی دفعہ بڑے نقصانات پہنچا چکا ہے. نیازی صاحب اس طرح سے فراز سے اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے. ندا کو نیازی صاحب کی مکاری اور چلاکی پر غصہ تو آیا، لیکن کیونکہ ندا اور نیازی صاحب کا دشمن ایک ہی تھا اس لیے ندا نے نیازی صاحب سے کوئی سخت بات نہیں کی. نیازی صاحب نے ندا کو جن ریٹس پر مال تیار کر دینے کا کہا تھا، ندا وہ تفصیل ساتھ لے کر فراز کے آفس آئی تھی. نہیں مسٹر فراز، مجھے یہ ریٹس قبول نہیں. مجھے ایک دوسری کمپنی سے انتہائی کم ریٹس پر معیاری مال مل رہا ہے. اگر آپ اتنے مہنگے داموں مال دیں گے تو مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا. ندا نے کسی دید لحاظ کے بغیر کہا. آپ کون سی کمپنی سے کم ریٹس کی بات کر رہی ہیں؟ فراز نے سوال کیا. اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے مسٹر فراز. میں فی جیکٹ آپ کو 500 روپے دوں گی. اگر آپ کو یہ قیمت قبول ہے تو میں اس ڈیل کو فائنل کر دوں گی، ورنہ مجھے اپنا آرڈر کینسل کرنا پڑے گا، ندا نے روکھے لہجے میں کہا. نیازی صاحب نے ندا کو جن سستے ریٹوں پر مال بنا کر دینے کا کہا تھا، ندا نے اس سے بھی کم ریٹس پر فراز کو مال بنا کر دینے کا کہا. ندا فراز کی بربادی کا فیصلہ کر کے آئی تھی. وہ فراز کی مجبوریاں خریدنا چاہتی تھی. اگر آپ کو یہ ریٹس قبول ہیں تو میں 5 لاکھ روپے کا چیک آپ کو اسی وقت ایڈوانس کے طور پر دے دیتی ہوں. ندا نے چیک بک نکال کر ٹیبل پر رکھ لی. وہ پورے اعتماد نظروں سے فراز کی طرف دیکھ رہی تھی. فراز تحمل سے مس بینش کی باتیں سنتا رہا. سوری مس بینش بخاری، یہ ناممکن ہے. ان ریٹوں پر آپ سے ہماری ڈیل نہیں ہو سکتی. فراز کے سیکرٹری نے ندا سے کہا. میں فراز صاحب سے بات کر رہی ہوں. ندا نے سیکرٹری کی طرف حقارت بڑی نظروں سے دیکھ کر ذرا تیز لہجے میں کہا. پھر وہ فراز کی طرف متوجہ ہو گئی. فراز کچھ دیر اطمینان سے محبت بڑے انداز میں بینش بخاری کی طرف دیکھتا رہا. مس، کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ فراز نے آہستہ سے پوچھا. میں اس سے کم ریٹ تو دے سکتی ہوں پر اس ریٹ کو بڑھا نہیں سکتی، ندا نے بے لچک لہجے میں کہا. اس کی بات پر فراز کا سیکرٹری دانت پیس کر رہ گیا. ٹھیک ہے مس بینش، مجھے یہ ریٹس منظور ہیں. ہم 500 روپے فی جیکٹ کے حساب سے آپ کو مال دیں گے. اور ایک بات مس بینش، آپ 200 جیکٹوں کی پہلی سپلائی کے بعد باقی کے آرڈر کی پوری رقم ادا کریں گی. یہ میری درخواست ہے، فراز نے محبت بھرے لہجے میں کہا. وہ مسلسل مس بینش بخاری کی طرف دیکھے جا رہا تھا. بینش کی ایک ایک ادا فراز کو ندا سے ملتی ہوئی لگ رہی تھی، جبکہ بینش کی آواز جلدی پر تیل والا کام کرتی اور فراز اس کی آواز کی مٹھاس میں کھو کر رہ جاتا. اس وقت بھی فراز مس بینش کی آواز کو ہی سن رہا تھا. فراز کے ان انتہائی کم ریٹس پر ڈیل ڈن کر دینے پر فراز کا سیکرٹری تڑپ کر رہ گیا. اس نے فراز کو بتایا کہ ان ریٹس میں منافع نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ کمپنی کو سخت نقصان بھی ہو سکتا ہے. سیکرٹری کی بات سن کر ندا کے دل کو انتہائی سکون کا احساس ہوا. ندا کو یوں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے. اسے احساس ہو گیا تھا کہ فراز اس کے جال میں پھنس گیا ہے. فراز نے سیکرٹری کو یہ کہہ کے خاموش کروا دیا کہ اب آئندہ کی کنسائنمنٹ میں ریٹس پر دوبارہ بات کر لیں گے. فی الحال انگلینڈ میں اپنے مال کی مارکیٹ بنائی جائے. میں مس بینش کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، فراز نے محبت بڑی نظروں سے ندا کی طرف دیکھ کر کہا. ندا کو اس ڈیل کے بعد فراز کی بربادی کا یقین ہو چکا تھا. مسٹر فراز، میں 5 لاکھ کا چیک آپ کو دے رہی ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ مال ایک ہی طرح کا اور معیاری ہوگا، ورنہ میں آپ کا کوئی لحاظ نہیں کروں گی، ندا نے دھمکی آمیز انداز میں کہا. آپ میرا یقین کیجیے مس بینش، فراز نے دلکش انداز میں مسکرا کر کہا. فراز صاحب، آپ کا یقین کر لوں، ندا نے طنز بھرے لہجے میں کہا. میں سمجھا نہیں مس بینش. فراز ندا کے اندازے بیاں پر سنجیدہ ہو گیا. خیر چھوڑیے اس بات کو، آپ یہ چیک لیجیے اور اگلے ہفتے تک مجھے 200 جیکٹس تیار کر دیں تاکہ میں آرڈر کی منظوری کے لیے انہیں انگلینڈ بھجوا سکوں. ندا نے 5 لاکھ کا چیک فراز کے سامنے میز پر رکھ دیا. مسٹر فراز، میں 1 ہفتے کے بعد آپ سے مال کی پہلی کھپت لے جاؤں گی. خوشی سے مس بینش، آپ کو آپ کا مال تیار ملے گا،
فراز نے ندا کو کھڑے ہوتے دیکھ کر خود بھی کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ندا اتنا کہنے کے بعد آفس سے چلی گئی، جبکہ فراز کی چمکتی آنکھیں ندا کے جانے کے بعد حسب معمول سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ سر، یہ آپ نے سراسر گھاٹے کا سودا کیا ہے، سیکرٹری نے کہا۔ ناصر، تم کل یہ چیک کیش کراؤ اور چمڑے کے وپاری سے 200 جیکٹوں کی چمڑا حاصل کرو۔ باقی کے آرڈر کے لیے چمڑے کا بندوبست میں خود کروں گا، فراز نے سیکرٹری کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ فراز کا سیکرٹری سر مارتا ہوا دفتر سے چلا گیا تھا۔ ندا بیٹی، میں اداس ہو گیا ہوں، تم برمنگھم واپس آ جاؤ، انکل ہارون نے فون پر ندا سے کہا۔ انکل، ابھی مجھے یہاں کچھ عرصہ رکنا پڑے گا۔ انکل، آپ کن ریٹس پر جیکٹس پاکستان سے خرید رہے ہیں؟ ندا نے کہا۔ بیٹی، میں نے تمہیں فیکس کر دیا تھا، انکل نے کہا۔ انکل، میں آپ کو 500 روپے فی جیکٹ کے حساب سے بنوا کر بھیج رہی ہوں، ندا نے کہا۔ بیٹی، یہ کس گھٹیا کمپنی سے مال بنوا رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمیں قیمت سے زیادہ کوالٹی کی پرواہ ہوتی ہے، انکل نے آہستہ سے کہا۔ انکل، آپ فکر نہیں کریں، میں پہلے 200 جیکٹس آپ کو بنوا کر بھیج رہی ہوں۔ اگر ان کی کوالٹی اور میٹیریل آپ کو پسند آیا تو پھر میں مزید مال آپ کو بھجواؤں گی۔ ویسے انکل، میں نے کڑی شرائط پر یہ آرڈر اس کمپنی کو دیا ہے اور ان لوگوں نے کوالٹی میں ذرا سے فرق پر آرڈر کینسل کر دینے کا کہا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، وہ لوگ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے، ندا نے نفرت بھری آنکھوں سے سامنے دیوار کو گھورتے ہوئے فون میں کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، پہلے میں مال چیک کروں گا، اس کے بعد تم مزید مال بھیجنا، انکل نے کہا۔ آپ جیسا کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا، ندا نے سعادت مندی سے کہا۔ ندا کچھ دیر انکل سے بات کرتی رہی، پھر اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ مس بینش ہیں؟ فراز کے سیکرٹری نے ندا کے دیے ہوئے فون نمبر ملا کر پوچھا۔ جی، کون بینش؟ ندا کی ملازمہ نے حیرت سے پوچھا۔ مس بینش بخاری صاحبہ یہاں نہیں رہتی؟ سیکرٹری نے حیرت سے کہا۔ بی بی، کسی صاحب کا فون ہے، بینش بخاری کا پوچھ رہے ہیں، ملازمہ نے فون پر ہاتھ رکھ کر ندا کو بتایا۔ ٹھہرو، میری بات کراؤ، ندا نے جلدی سے فون کی طرف بڑھ کر کہا۔ ہیلو، ندا نے فون میں کہا۔ السلام علیکم مس بینش، سیکرٹری نے ندا کی آواز پہچان کر کہا۔ جی فرمائیے، ندا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مس بینش، فراز صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے تھے، سیکرٹری نے فون میں کہا۔ بات کروائیں، ندا نے عام سے لہجے میں کہا۔ مس بینش، کیسی ہیں آپ؟ ندا کو فون میں فراز کی خوشگوار آواز سنائی دی۔ میں ٹھیک ہوں، ندا نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ میں نے سوچا آپ کی خیریت دریافت کر لی جائے، فراز نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا۔ شکریہ، مال کا کیا رہا؟ ندا نے فراز کی بے تکلفی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ مس بینش، آپ بے فکر رہیں، آپ کو آرڈر وقت پر ملے گا، فراز نے کہا۔ مسٹر فراز، مال گھٹیا لیدر کا نہ ہو، ندا نے کہا۔ مس بینش، آپ مطمئن رہیں، مال بہترین لیدر سے تیار کیا جا رہا ہے، فراز نے کہا۔ مسٹر فراز، آپ کی کوالٹی ہی ہماری ڈیل کی ضمانت ہوگی، ندا نے سلجھے ہوئے انداز میں دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ مجھے احساس ہے، ندا نے کہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، باقی اگلی قسط میں۔